السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و سنت کی اتباع کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت کو وصیت فرما گئے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میں تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتویٰ صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ مدلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ حضرت ریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ واعظ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واعظ تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت ہونے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہم کو خاص وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا، اس وقت تک میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے نیکی سمجھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چیز دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ حدیث کے معاملہ میں چھان بین اور احتیاط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز حدیث دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے اسی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنہ میں ڈال دیں۔ مزید فرمایا، جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات پہنچا دینے کا حکم دینے کے بعد اپنی ذات پاک پر جھوٹ بولنے والے کو آگ کی وعید سنائی، لہذا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ضعیف کی بجائے صحیح اور باطل کی بجائے حق کے پہنچا دینے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ہر اس چیز کے پہنچا دینے کا جس کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن سیرین، ابراہیم نخعی، طاؤس اور دیگر تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ حدیث صرف ثقہ سے ہی لی جائے گی، اور محدثین میں سے میں نے کسی کو اس مذہب کا مخالف نہیں پایا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتا کرتے تھے۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لیے گریز کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں زیادتی یا کمی ہو جائے، اور وہ آپ کے اس فرمان، جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے، کہ مصداق قرار پائیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ضعیف حدیث کے ضعف کو جاننے کے باوجود اس کے ضعف کو بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث کو سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے، اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا بعض احادیث اکاذیب، جھوٹ ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو، جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ عمدن ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث بیان کرتے ہیں، محض اس لیے کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ ان کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تالیف کر دی ہیں۔ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں، اور اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے واجب مستحب عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے اجماع کی مخالفت کی، یحییٰ بن معین، ابن حزم اور ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فضائل اعمال میں صرف مقبول احادیث ہی قابل استدلال ہیں۔ شیخ احمد شاکر، شیخ البانی اور شیخ محمد محی الدین عبد الحمید اور دیگر محققین کا موقف بھی یہی ہے۔ السلام علیکم۔